الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ قابل صد احترام صدر اجلاس، معزز علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں دین کی باتیں کہنے اور سننے کے لیے جمع کیا ہے۔ معزز حاضرین، یہ دینی اجتماعات ہماری اصلاح کے لیے رکھے جاتے ہیں تاکہ انسان دین کی باتیں سن کر اپنے اندر ایک تبدیلی پیدا کر سکے، اپنی اصلاح کر سکے، اپنے اندر دین اور اسلام کی تازگی پیدا کر سکے۔ اس لیے کہ انسان اپنے معنی کے لحاظ سے اور اپنی طبیعت کے لحاظ سے بھولنے والا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا انسان یہ نسیان سے ہے، نسیان کے معنی بھولنے کے۔ بعض نے کہا کہ انسان یہ انسیت سے ہے، جس کے اندر ہمدردی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو گویا کہ انسان کے اندر بھولنے کی کیفیت ہے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام ہی بھول گئے تھے۔ اللہ نے کہا تھا کہ درخت کے پاس مت جاؤ، پھل کو مت کھاؤ، لیکن شیطان کی باتوں میں آ گئے، وعدوں میں آ گئے اور اللہ کے وعدے کو بھول گئے۔ یہ انسان کی طبیعت میں ہے بھولنا، اور ایسے وقت میں یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں کو نازل کیا، اور یاد دہانی کی ذمہ داری نبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کی اتباع کرنے والے لوگوں کو عطا کی اور علماء کو عطا کی۔ یہ سب کی ذمہ داری، اور یہ اجتماعات کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ ہم مسلمان جن جن چیزوں کو بھلا دیے ہیں اور خاص کر اسلام کی تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ہم انہیں حاصل کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ محترم حضرات، آج کا دور جتنا پرفتن ہے، مسائل آج انسانوں کے لیے ہیں اور خاص کر مسلمانوں کے لیے۔ انسان اور مسلمانوں کے درمیان آنے والے مسائل میں ایک بہت بڑا مسئلہ اسلام کو بدنام کرنے کا ہے، مسلمانوں کو بدنام کرنے کا ہے، اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنے کا ہے، اسلام کی شبیہ کو، اس کی شکل و صورت کو لوگوں کے سامنے غلط انداز میں پیش کرنے کا ہے، تاکہ لوگ جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کے قریب نہ آئے، اور مسلمان خود اپنے دین کے معاملے میں ہی شک کرنے میں لگ جائیں یا ان کا دین اندر سے کمزور ہو جائے۔ وہ بظاہر لباس کے اعتبار سے مسلمان دکھائی دے، نام کے اعتبار سے مسلمان دکھائی دے، اور بعض اعمال کے حساب سے مسلمان دکھائی دے۔ اور آج اکثر مسلمانوں کی حالت ایسی ہی ہے، بعض لباس میں مسلمان دکھائی دیتے ہیں، یا بعض اپنے نام کے اعتبار سے مسلمان دکھائی دیتے ہیں، اور بعض اپنے بعض اعمال کے لحاظ سے۔ کسی نے حج کر لیا، ختم سمجھ لیا کہ زندگی بھر کا میں نے عمل کر لیا، اب مزید مجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض عمرہ کا اہتمام کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ عمرہ چلا جاؤں گا، پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، وہاں سے آنے کے بعد اپنی منمانی زندگی میں گزار لوں۔ اور یہاں پر رہنے تک بھی انسان یہی تصور کرتا ہے مسلمان کا مطلب کیا ہے، بس ایک وقت کی نماز کم سے کم پڑھ لے، یا جمعہ میں شریک ہو جائے، یا عید کے دن سب کے سامنے اپنے آپ کو دکھا لے، مسلمان ہو گیا۔ یہ تصور ہے ہم مسلمانوں کا، اور اس کی وجہ جہالت، اس کی وجہ ایمان کی کمزوری، اس کی وجہ آخرت کا تصور نہ ہونا، رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس نہ ہونا، اور جہنم کے بارے میں نہ سوچنا، جنت کا شوق اپنے اندر پیدا نہ کرنا، کہ ان وجوہات کی بنا پر کہ آج کا ایک مسلمان بظاہر مسلمان دکھائی دیتا ہے، لیکن اندر سے جیسے ایک مسلمانی اس کے اندر ہونی چاہیے، ایک ایمان اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ چیز دکھائی نہیں دیتی۔ محترم حضرات، آج کے دور کے مسائل میں جیسے میں نے کہا ایک بڑا مسئلہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کرنا، بدنام کرنا، اور خود مسلمانوں کے سامنے اسلام کو کمزور بتانا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئے دن
یہ مسئلہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ بس وقتی طور پر انسان اپنے جذبات اور اپنی خواہشات اور اپنے نفسانی تمناؤں کو پورا کرنے کے لیے جو ہمیشہ کام آنے والا دین ہے اس دین کو فروخت کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے۔ کوئی اپنے کاروبار میں اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، کوئی اپنے معاملات اور تعلقات میں اپنے دین کو بیچ دیتا ہے، اور کوئی اپنے دوستی میں اپنے دین کو بیچ دیتا ہے۔ اور یہ چیز زیادہ سننے اور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ پیارو محبت کے نام پر، شادی بیاہ کے نام پر نوجوان اپنے دین کو بیچ رہے ہیں۔ پرواہ نہیں ہے شادی میں دین کی، معاملات میں دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اسلام کی کوئی قدر و منزلت آج مسلمانوں میں نہیں ہے جیسے کہ ہونی چاہیے۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جتنی بھی نعمتیں دیا ہے، ان ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت دین کی نعمت ہے۔ انسان زندہ ہے تو دین کے لیے ہے، اگر دین نہیں ہے تو اس کا زندہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ یہ کائنات بنی ہے، رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جنوں کو ہماری عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو انسان کے اندر اگر جان ہے، یقیناً ہر انسان کے لیے اس کی جان بڑی پیاری اور محبوب ہے، وہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ انسان اسی کو عظیم سمجھتا ہے، اسی جان کی حفاظت میں کماتا ہے، اچھا گھر بناتا ہے، مضبوط قلعہ بناتا ہے اور اپنی پوری حفاظت کرتا ہے، گرمی میں سردی میں ہر اعتبار سے اپنے آپ کو محفوظ کرتا ہے۔ اپنی جان بچانے کے لیے اندھیرے میں چلا جائے تو وہاں ٹارچ کا استعمال کرتا ہے، کہیں کوئی زہریلا جانور آ کر ڈس نہ لے اور میں نہ مر جاؤں۔ انسان اپنی پوری توجہ اپنے جان کی حفاظت میں دیتا ہے، جبکہ ایمان اور دین کی حفاظت میں اتنی توجہ انسان نہیں دیتا، جبکہ وہی اصل ہے۔ انسان کا زندہ رہنا اصل نہیں ہے، اصل تو یہ ہے کہ زندہ رہ کر اللہ کی عبادت کرنا، زندہ رہ کر دین پر صحیح معنوں میں چلنا، زندہ رہ کر اپنے دین، اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، یہی اصل ہے۔ ورنہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ایسے لوگوں کو جانوروں کے برابر قرار دیا۔ وہ جانور اور جانور سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ وہ زندگی میں بس کیا ہے؟ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، پھر جاگتے ہیں، موج مستی کرتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، یہی ان کا مشغلہ ہے۔ صبح میں بیدار ہوئے، کھائے، بازار میں چلے گئے، پھر آئے، رات میں کھائے، سو گئے، پھر روزانہ کا معاملہ ایسا ہی، کوئی مقصد ہی نہیں زندگی گزارنے کا، دنیا میں آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں۔ تو گویا کہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جانور اور جانوروں سے بدتر قرار دیا۔ یاد رکھیے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین پسندیدہ ہے تو وہ دین اسلام ہی ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی دین اللہ کے یہاں پسند نہیں۔ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر اس بات کی وضاحت کی۔ کہیں پر اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ اور کہیں پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر کوئی اسلام کے علاوہ دین کے طور پر اگر کوئی دین تلاش کرتا ہے اللہ اسے قبول نہیں کرتا۔ کہیں پر رب العالمین نے فرمایا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، آج ہم نے تمہارے لیے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا اور دین کے طور پر کسی چیز کو، مذہب کو ہم نے پسند کیا تو اسلام۔ اللہ کا پسندیدہ مذہب اسلام، اللہ کا پسندیدہ دین اسلام۔ محترم حضرات، مسئلہ یہ ہے آخر یہ اسلام کیسا مذہب ہے، کیسا دین، کہ عام طور پر کبھی کبھی انسان اپنے ہی دین پر کبھی شک کر لیتا ہے، شکوک و شبہات میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی انسان اپنے ہی دین کے معاملے میں کمزوری اپنے اندر پیدا کرتا ہے، لوگوں کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ یاد رکھیے ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ہونے پر فخر کرے، خوشی منائے، یہ ذمہ داری۔ جیسے مالدار اپنے مال پر فخر کرتا ہے، ایک ذمہ دار اپنے عہدے پر فخر کرتا ہے، ایک صحت مند تندرست انسان اپنی صحت پر،
اپنی طاقت پر فخر کرتا ہے اور ایک با اولاد انسان اپنی اولاد پر فخر کرتا ہے، اس سے بڑھ کر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے فخر کریں، فخر کریں۔ یاد رکھیے، صحابہ کی تعریف جو بارہا کی جاتی ہے اور قیامت تک کی جائے گی، صحابہ کی تعریف اللہ تعالیٰ نے بھی کی، اور یہ تعریف کس لیے کی؟ ان کے دین کے لحاظ سے کی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسے ہی ایمان لائیں جیسے کہ تم ایمان لائے ہو تو ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ مفسرین کہتے ہیں یہاں پر یہود و نصارہ سے کہا جا رہا ہے، اگر یہ یہودی اور نصرانی لوگ بھی اگر صحابہ جیسا ایمان لائیں، دین میں آ جائیں، یہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ نے صحابہ کی تعریف کی ہے تو ان کے دینداری کے لحاظ سے، ایمانداری کے لحاظ سے رب العالمین نے تعریف کی ہے، اور یہ صحابہ کی تعریف قیامت تک ہوتی رہے گی۔ اور یہ صحابہ جنہوں نے اسلام کی خاطر ہر طرح کی قربانی پیش کی، اتنی قربانی پیش کی کہ بعض منافقین کہنے والے کہنے لگے ارے یہ تو دیوانے ہیں، یہ دیوانے ہیں، یہ پاگل ہیں، یہ لوگ کس کے دیوانے؟ دین کے دیوانے، اللہ اس کے رسول کے دیوانے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو اپنے مال کو قربان کر دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا اپنی جان کو قربان کر دیا، اللہ کے رسول نے کہہ دیا اپنی پسندیدہ جگہ اور اپنے علاقے کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول نے کہا تو اپنے گھر بار کو خیربات کر دیا۔ یہ ایسے پاگل لوگ ہیں، دیوانے لوگ ہیں۔ اور یقیناً علماء نے ان کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہاں، صحابہ دیوانے، اور یہی دیوانگی تھی جس کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ بھی ایسا دیوانہ پن ایمان لاتے، دیوانہ پن دین سے محبت کرتے اور دیوانے پن میں اپنے دین پر چلتے، ضرور اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دیتا۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ ان کنتم مؤمنین، کہ تم سر بلند رہو گے اگر تم مومن ہو۔ کون سے مومن؟ یہی دیوانے مومن، دین کے دیوانے مومن، ایمان کے دیوانے مومن۔ دیوانہ وار جب تک ایک انسان دین اور اسلام سے محبت نہیں کرتا، اس وقت تک سچا پکا مسلمان بن کر صحیح معنوں میں وہ دنیا میں زندگی گزار نہیں سکتا۔ یاد رکھیے اس بات کو۔ اور یہ صحابہ نے جو قربانی دی ہے، کیا صحابہ کو نہیں معلوم تھا؟ جبکہ صحابہ تو ہمارے مقابلے میں بت پرستی سے چھوڑ کر آنے والے، بت پرستی کو چھوڑ کر آنے والے، معبودان باطلہ کو چھوڑ کر آنے والے لوگ یہاں آ کر وہ اس اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، اپنے مال کو قربان کر رہے ہیں، ہجرت کر کے اپنے گھر بار کو قربان کر رہے ہیں، جبکہ یہ عیش و آرام کی زندگی چھوڑ کر یہاں تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے اپنی دین کو اس قدر محفوظ کر لیا، جم گئے، مستقیم ہو گئے اس پر۔ یہ صحابہ جبکہ اگر وہ اسی وقت اگر نکل جاتے تو اور عیش کی زندگی گزارتے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے، اتنے عیش کی زندگی یہ گزارتے تھے، ٹھاٹ باٹ کے ساتھ۔ جب وہ بازار میں گزرتے تو سب کی نگاہیں ان پر ہوتی، جب وہ عطر لگا کر گزرتے تو ایک گلی سے گزرتے تو دوسری گلی تک ان کی خوشبو محسوس کی جاتی۔ بڑے ہی عیش کی زندگی گزارنے والے، لیکن کیا وجہ تھی کہ اسلام لاتے ہی ان کے عالی شان کپڑے اتر گئے اور ٹاٹ ان کے بدن پر آ گئے، گنڈی تک نہیں لگانے کے لیے کانٹے لگا کر اپنے بدن کو ڈھانک رہے تھے۔ اتنی تکلیف دہ زندگی کیوں برداشت کی انہوں نے؟ آرام دہ زندگی کو کیوں قربان کیا؟ یہی معلوم ہو گیا تھا کہ انسان کی کامیابی اگر ہے دنیا اور آخرت میں وہ اسی دین میں، انسان کو اگر عزت مل سکتی ہے دنیا اور آخرت میں اسی دین میں مل سکتی ہے۔ رب العالمین نے بھی فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور مومنوں کے لیے ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا اے عمر، آپ شام کے علاقے میں جا رہے ہو، وہاں کے بادشاہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہو، آپ ایک خلیفہ ہیں لیکن اپنے کھاندوں پر چپل اٹھائے ہوئے جا رہے ہیں، لوگ دیکھ
دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کا بادشاہ، مسلمانوں کا خلیفہ اس حالت میں ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا اگر تمہاری جگہ پر کوئی دوسرا ہوتا تو میں ضرور سزا دیتا۔ کیا یہ بات سچ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی ہے اس دین کے نام پر؟ اگر یہ دین نہیں ہوتا تو ہمیں عزت نہیں ملتی تھی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ محترم حضرات، یاد رکھیے کہ یہ دین اسلام سب سے بہترین دین ہے۔ دنیا میں جتنے بھی دینیں پائی جاتی ہیں یہ ساری کی ساری دینیں گھڑی ہوئی ہیں، عقل پر مبنی ہیں، دل کے خواہشات پر بنی ہوئی ہیں، سیاست کے نام پر بنی ہوئی ہیں، یا کہ لوگوں نے صحیح دین کو تحریف کر کے بدل کر رکھ دیا اور خود گمراہ ہوئے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اگر محفوظ کوئی دین ہے تو یہ دین اسلام ہی۔ ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم فخر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ یہ فخر کرنے کے قابل دین ہے، خوشی منانے کے قابل دین ہے، اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا کیا۔ دنیا میں جتنے بھی دینیں پائے جاتے ہیں سارے دینوں میں سب سے سچا بہترین یہ دین اسلام کیوں ہے؟ اگر آپ سے کوئی سوال کرے تو آپ خود کہیں گے کہ نہیں معلوم، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، بس یہ کہیں گے نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، حدیث میں اس کا اللہ کے رسول نے ذکر کیا ہے۔ اور ایسے ہی ہم اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہو گئے مسلمان ہو کر، ہمیں نہیں معلوم۔ لیکن ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو جانے، جس دین کو وہ اپناتا ہے اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرے۔ اور یہ بات تجزیے کے طور پر پیش کی جا رہی ہے کہ مسلمان دین کو جاننے سے پیچھے ہے، ایک دشمن مسلمان سے بڑھ کر دین کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے۔ بلکہ یہ کوئی نیا دور نہیں، اس سے پہلے مستشرقین نے بھی یہی کام کیا، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے اسلام کی تحقیق کی تاکہ اسلام کے بارے میں پڑھ کر جان کر اسلام کو بدنام کر دیں، مسلمانوں کے دین کو کمزور کر دیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہمارے دین کو ہم سمجھیں اور اپنے دین کو ہم مضبوط کریں، اس سے بالکل ہم کورے اور قاصر رہ گئے۔ محترم حضرات، یاد رکھیے دنیا کے مذاہب میں یہ دین سب سے بہترین دین اس لیے ہے کہ یہ دین کامل ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے مکمل کر دیا ہے۔ دنیا کے سارے دین ناقص ہیں، آدھے سارے ہیں، کوئی مکمل نہیں ہے۔ دین اگر مکمل ہے تو وہ اسلام ہی ہے۔ عقیدے کا اگر باب ہم کھولیں گے تو عقیدے کے باب میں یہ مکمل ہے، کوئی اس میں نقص نہیں ہے، کوئی کمی باقی نہیں ہے۔ اگر عبادت کے دروازے کو کھول کر دیکھیں تو ہمیں بات معلوم ہوگی کہ عبادت میں بھی اس کی ہر عبادت انسان کے لیے عین موافق ہے، کوئی عبادت انسان کے لیے وزنی اور بھاری نہیں ہے۔ نماز سب کے لیے ضروری ہے اور پڑھنے کے طریقے بتائے گئے، کھڑ کر پڑھو ورنہ بیٹھ کر پڑھو ورنہ لیٹ کر پڑھو۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، لیکن مسافر کے لیے رخصت ہے، بیمار کے لیے رخصت ہے، بڑھاپے میں پہنچ گیا روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، رخصت ہے، وہ کھانا کھلا لے۔ زکوٰۃ صرف مالدار پر، حج صرف مالدار پر۔ عبادت کا معاملہ اس قدر واضح ہے کہ کوئی اس میں ایک اشارہ بھی نہیں کر سکتا کہ اسلام نے اتنا مشکل کام انسان کو دیا جو انسان نہیں کر سکتا۔ کوئی کام نہیں، ہر عبادت آسان ہے، ہر کام آسان ہے۔ اگر ہم معاملات میں بات کرتے ہیں تو اسلام معاملات کی جو تعلیم دیتا ہے ویسی تعلیم دنیا کے کسی مذہب میں نہیں۔ ماں باپ کی خدمت کی اگر ہم بات کر لیں، اسلام کے اندر ہی وہ تعلیم ہے، کسی اور مذہب کی کتابوں میں وہ تعلیم نہیں ہے جو اسلام میں ہے۔ میاں بیوی کے حقوق، اولاد کی تربیت، خاندان قبیلے کو جوڑ کر رکھنے کی بات، معاشرے کی اصلاح کی بات، یہ ساری باتیں اسلام میں جس انداز نے پیش کیا ہے وہ انداز ہمیں کہیں پر بھی کسی مذہب میں نہیں ملتا۔ یہ کامل دین ہے۔ قیامت تک دشمن آئیں گے لیکن کوئی اس میں ذرا برابر بھی عیب نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ اللہ کی ذات پاک ہے جس میں عیب نہیں، اسی طرح اس کا دین بھی پاک ہے، اس کا نازل کردہ دین ہے، اس میں کوئی نقص اور کوئی عیب باقی نہیں رہ سکتا۔ محترم حضرات، یہ دین مکمل ہے، میں اس لیے آپ کے سامنے بات رکھ رہا ہوں۔
ہمارا معاملہ کیا ہے، ہمیں کبھی دین پر عمل کرنے میں بھی شرم آتی ہے، انسان شرم محسوس کرتا ہے دین پر عمل کرنے میں۔ اگر ایک واقعہ اگر آپ دیکھیں، ہمارے سامنے آ کر کوئی کہے کیا بھائی آپ کے سامنے آپ کے دین میں یہ بات ہے نا، تو ہم فوراً کہیں گے ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ بات اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ انسانیت کے خلاف ہے، یہ اچھا نہیں ہے، ہم فوراً اپنی زبان سے کہہ دیں گے۔ صحابہ کے سامنے بھی ایسا واقعہ آیا، ایک نے آ کر کہا کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہیں جو تمہیں قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتاتے ہیں، یہ کیسے نبی ہیں، قضائے حاجت کا بھی طریقہ بتاتے ہیں۔ اگر ہمارے سامنے بھی ہوتی یہ بات تو ہم کیا کہتے، صحیح بات ہے، بتانے کی کیا ضرورت ہے، انسان ہر انسان کی ضرورتیں ہیں، خود بخود انسان کر لے گا، خود بخود وہ چیزیں ہوتی جائیں گی، اسے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم ایسا اپنے دین کو خود کمتر کر کے بتائیں گے، لیکن صحابی نے کیا کہا، ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں جو ہمیں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سکھاتے ہیں۔ دین میں کبھی انسان عمل کرنے میں شرم نہ کرے۔ اگر ازار پہننا ہے، کوئی ٹخنے سے اوپر پہنے، کوئی آ کر کہے گا تو انسان فوراً یہ سمجھے گا کہ یہ ماحول کے حساب سے نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اپنے ازار کو میں ٹخنوں سے نیچے لگا لوں۔ اگر کوئی داڑھی کا مسئلہ پیش کرے، انسان کہے گا کہ نہیں ماحول میں یہ چیز نہیں ہے، اگر داڑھی آ گئی تو سمجھو کہ لوگ بوڑھا سمجھیں گے، میری شادی نہیں ہوگی، یا یہ اس عمر میں رکھنے کا عمل نہیں ہے، شادی کے بعد جب 40-50 سال کی عمر کو پہنچ جاؤں تو اس وقت رکھنے کی چیز ہے۔ وہاں پر انسان اپنے دین کو ہی کمتر کر لے گا۔ اگر کسی جگہ پر انسان بیٹھے ہیں، کھانے کا معاملہ ہے، دیکھتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ اسٹائل کے ساتھ دامیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، بائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، انسان سمجھے گا کہ سیدھے ہاتھ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا یہ پرانا عمل ہے، یہ نیا طریقہ ہے، چلو ہم اسی پر عمل کریں گے۔ وہاں پر خود اپنے دین پر شرم محسوس کرے گا، جو غیر شرعی شیطان کا عمل ہے اس عمل پر کرنے پر فخر کرے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارا عمل ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہم نے خود اپنے دین کو نہیں سمجھا، اس کی تکمیل ہونے کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، اس کے اکمال کو ہم نے نہیں سمجھا کہ یہ دین کیسا مکمل دین ہے۔ اس دین کے اندر کوئی ایسی تعلیم باقی نہیں رہی جو قیامت تک آنے والے انسان کی ضرورت کے طور پر ہو، کوئی چیز نہیں۔ اور اس دین کے خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے محترم حضرات کہ یہ دین اخلاق ہے، اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، اتنی تعلیم دیتا ہے اخلاق کی کہ ایمان کو اخلاق کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اخلاق ہے تو ایمان ہے، اخلاق نہیں تو ایمان نہیں، اخلاق کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے جنت میں جانے والے اعمال کا جتنا ذکر کیا گیا ہے، اگر ہم وہاں دیکھیں عبادت کے بعد اگر کسی چیز پر زیادہ زور ہے وہ اخلاق ہی اخلاق ہے۔ نماز جنت میں لے جاتی ہے، روزہ جنت میں لے جاتا ہے، لیکن اخلاق کی بات آتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا اخلاق کے بارے میں؟ میزان میں سب سے باری ہونے والی چیز اخلاق ہے، میری مجلس میں سب سے قریب ہونے والا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور آپ نے فرمایا کہ اخلاق کا معاملہ اتنا عظیم ہے کہ انسان کے اخلاق جیسے ہوں گے ویسے اس کے درجات ہوں گے۔ اگر کوئی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے جنت میں اسے گھر ملے گا، اگر کوئی صبر کرتا ہے اخلاق کے پہلو پر اختیار کرتے ہوئے یقیناً اسے بے شمار انعامات وہاں پر ملیں گے۔ اخلاق کا معاملہ اتنا عظیم شریعت کے اندر بتایا گیا اور شریعت نے اس بات میں بار بار زور دیا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے یہ دین اگر دنیا میں پھیلا تو اخلاق سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے قبول کیا تو کیوں کیا؟ آپ سچے تھے، امانت دار تھے، آپ کے اخلاق اچھے تھے، آپ کا دامن داغ سے، عیوب سے، غلطیوں سے پاک تھا۔ لوگوں نے آپ کی دعوت کو فوراً قبول کر لیا۔ آپ نے کہا کہ بتوں کو چھوڑ دو، چھوڑ دیا، گھر والوں کی مخالفت مول لی، تکلیفوں کو سہ لیا، آخر فوراً اسلام کو قبول کرنے پر آمادہ کرنے والی اگر کوئی چیز تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر، نبی بننے کے بعد فوراً ایمان لائے، اپنا پورا مال آپ کے حوالے کر دیا آپ کے اخلاق کو اور امانت داری کو دیکھ کر۔ صحابہ حبشہ ہجرت کرنے کے لیے گئے،
اور ہجرت کرنے کے بعد حبشہ کے بادشاہ نے صحابہ کو بلا کر کہا تم مکہ چھوڑ کر یہاں پر کیوں آئے؟ تو وہاں صحابہ نے توحید کی بات بتاتے ہوئے اخلاق کی بات بتائی کہ یہ دین ہمیں سچ بولنے کی تعلیم دیتا ہے، عفت و پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، زبان کی حفاظت کرنے اور امانت داری کا خیال کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے۔ اس کی باتیں ہمیں اچھی معلوم ہوئی، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ یہ اخلاق والا دین ہے، اس جیسا اخلاق کسی بھی دین میں نہیں، کسی بھی دین میں نہیں، نہ دن میں نہ رات میں، نہ مرد اور نہ عورت میں، کسی میں بھی اخلاق کی تعلیم صرف اور صرف مذہب اسلام میں۔ ایک زمانہ تھا کہ یقیناً لوگ مسلمان کو پہچانتے تھے تو اخلاق سے پہچانتے تھے، اخلاق سے پہچانتے تھے۔ عبادت کسی کو نہیں معلوم تھی کہ مسلمان کیا عبادت کرتا ہے۔ ابھی لوگوں نے ہنگامہ کھڑا کر دیا جس کی وجہ سے یہ مسجدوں کے اندر کیا ہوتا ہے، مدرسوں کے اندر کیا ہوتا ہے، لوگ آ کر دیکھتے ہیں، ورنہ پہلے کسی کو تصور بھی نہیں تھا کہ مسجد میں نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، مسجد کے اندر کیا عبادت ہوتی ہے۔ لوگ مسلمان کو جانتے تھے اس کے اخلاق سے، مسلمان کو اپنے یہاں کام کے طور پر رکھتے تھے اس کے اخلاق اور امانت داری کو دیکھ کر۔ آج مسلمان بدنام ہے تو اسی اخلاق سے بدنام، انسان کا کردار اسلام سے ہٹ گیا ہے، نبی کی تعلیمات سے ہٹ گیا۔ مسلمان کی بدنامی آج اسی بد اخلاقی سے ہے۔ محترم حضرات، یہ اسلام جسے ہم نے قبول کیا، جس پر ہمیں آج فخر کرنا ہے، خوشی منانا ہے، یاد رکھیے یہ ایسا دین ہے، اس دین کا ایک مزاج ہے، اس دین کا ایک مزاج ہے، اور ہم مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کے مزاج کو قبول کریں، اس کے مزاج کو ہم قبول کریں۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنی منمانی زندگی گزارتے ہوئے اپنے مزاج کے اندر رہے، بلکہ ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کے مزاج کو قبول کریں۔ کیا ہے اسلام کا مزاج؟ اسلام کا مزاج ہے لوگوں میں محبت کو عام کرنا، اختلافات کو ختم کرنا، نرمی اور آسانی پیدا کرنا، کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جس سے کسی کی جان کے لیے خطرہ ہو، مال کے لیے خطرہ ہو، کسی کی عزت و آبرو کے لیے خطرہ ہو، ایسا کوئی کام نہ کریں۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام ہمیشہ پیار و محبت کی تعلیم دیتا ہے، اور خاص کر مسلمانوں کو آپس میں ایک جہتی کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے پر ابھارتا ہے، اور یہ کہتا ہے المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ کہتا ہے انما المؤمنون اخوہ، کہ مومنین آپس میں بھائی ہیں، اور یہ کہتا ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ اسے مدد کیے بغیر تکلیفوں میں چھوڑ سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی اسے حقیر جان سکتا ہے، اس کے دل کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچا سکتا۔ یہ مسلمان کی تعریف میں اسلام نے کہا۔ یہی تو بات ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا لوگو تم اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک کہ تم مومن نہ ہو، اور تم اس وقت تک مومن نہیں بنو گے جب تک کہ تم آپس میں محبت نہ کرو۔ اور کہا کیا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتاؤں جس کے کرنے سے تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ؟ کہا سلام کو عام کرو، سلام کرو ایک دوسرے کو، یہ محبتوں کو بڑھانے کا ذریعہ۔ لیکن یہاں پر غور طلب بات تو یہ ہے کہ جنت میں لے جانے کا ذریعہ ایمان، اور ایمان میں مضبوطی کا ذریعہ آپس میں محبت کرنا۔ اور اسی بات کو اور انداز میں آپ نے فرمایا، کہا لوگو تم آپس میں ہدیہ دو، اور ہدیہ دے کر آپس میں محبت کرو۔ یہ محبت کی تعلیم، اور اسلام یہ نرمی کی تعلیم دیتا ہے، انسان نرم بنے، زبان میں نرم بنے، دل میں نرم بنے، اپنے اعمال میں نرم بنے، اپنے اخلاق، اپنے عادات و اطوار میں نرم بنے۔ ایسا ہرگز نہ بنے کوئی مسلمان کہ کسی کے ایک عمل سے دوسرے کو تکلیف ہو، چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلم۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ اور محدثین کہتے ہیں یہاں پر مسلمان کا ذکر تو ہے یہ اول درجے کا، ورنہ انسان ہونے کے اعتبار سے دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں، غیر مسلم بھی شامل ہیں، کہ اسلام کبھی اجازت نہیں دیتا کہ ایک مسلمان کسی غیر مسلم کو ستائے، غیر مسلم کو مارے، غیر مسلم کو گالی دے، غیر مسلم کو ٹھیس پہنچائے، کبھی اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اگرچہ کہ ذکر مسلمان
مسلمانوں کا ہے، چونکہ وہ مقدم ہے، اول الذکر ہیں، اور اس کے ضمن میں ہر انسان شامل ہے۔ بلکہ بعض صحابہ سے بھی یہ بات مروی ہے، کہتے ہیں ارے اسلام تو کسی جانور کو بھی تکلیف دینے سے روکتا ہے، تو پھر وہ انسانوں کو تکلیف دینے کی تعلیم کیسے دے گا؟ ہرگز نہیں۔ کیا بتایا گیا؟ کتے کو پانی پلانے پر جنت اور بلی کو بھوکا رکھ کر مارنے پر جہنم۔ جانور کے بارے میں یہ تعلیم اسلام کی ہو، اور جس جانور کو ذبح کر کے کھانا اسلام نے جائز قرار دیا تو کہا کہ جلدی ذبح کر دو تاکہ اسے تکلیف نہ ہو، آرام سے اسے آرام پہنچا دو، اتنا جلدی ذبح کر دو کہ تکلیف نہ ہو۔ یہ اسلام کی تعلیم، اللہ اکبر، یہ مزاج ہے اسلام۔ ہم مسلمانوں کو اس مزاج کو اپنانے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اندر نرمی پیدا کریں، زبان کو نرم رکھیں، سخت کلامی نہ کریں، گالی گلوچ پر نہ اتریں، لڑائی جھگڑے کا کام ہرگز نہ کریں، اپنے دل کو ہم نرم رکھیں کہ ہم اپنے بھائیوں کے تعلق سے، دوستوں کے تعلق سے، اپنے خاندان والوں کے تعلق سے دشمنی رکھیں، حسد رکھیں، کینہ کپٹ رکھیں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھیں۔ یقیناً یہ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں۔ کسی پر بدگمانی کرنا یا کسی پر جادو کروا دینا یا کسی کے تعلق سے برا خیال رکھ کر نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اسلام کا مزاج تو نرمی کا مزاج ہے۔ محترم حضرات، جس اسلام کی ہم بات کر رہے ہیں، دیکھیے یہ اسلام جس کی جو خوبیاں ہیں، ان خوبیوں میں ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ اسلام آداب کا دین ہے، دین آداب۔ ہر چیز کے ادب بتائے گئے۔ اللہ کی عبادت کیسے کرنا، اس کا ادب بھی ہے۔ اللہ کو کیسے پکارنا ہے، اس کا ادب ہے۔ اللہ کے رسول پر ایمان کیسے لانا، محبت کیسے کرنا، اللہ کے رسول کی تعظیم کیسے کرنا، اس کے آداب، اس کی کتاب، آسمانی کتاب کے آداب۔ اس کے بعد جو انسان ہیں، انسانوں سے متعلق بھی آداب بتائے گئے۔ بزرگوں کے ساتھ کیسے ادب سے پیش آئیں، کیسے ہم بات کریں، کیسے ان کی خدمت کریں، بچوں کے ساتھ ہم کیسے ادب سے پیش آئیں، ان کی کیسی تربیت کریں، یہ ساری چیزوں کا ذکر بتایا گیا۔ کھانے کے آداب، پہننے کے آداب، چلنے پھرنے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، انسان کی روزمرہ زندگی میں جو بھی کام ہوتا ہے ہر کام کے ادب بتائے گئے ہیں۔ کوئی ایسا کام نہیں جس کے تعلق سے شریعت میں کوئی بات نہ ہو۔ انسان دیکھ لے، صبح میں بیدار ہوتا ہے، وہاں اس کا دن شروع ہوتا ہے، بیدار ہونے کے آداب بتائے گئے ہیں، کیسے اسے بیدار ہونا ہے۔ قضاء حاجت کے آداب بتائے گئے ہیں، منہ کی صفائی کے آداب بتائے گئے ہیں، مسجد جاتا ہے، باہر جاتا ہے، جانے کے آداب بتائے گئے ہیں، اور راستے میں چلنے کے آداب بتائے گئے ہیں، لوگوں سے ملاقات کے آداب بتائے گئے، اگر نوکری کرتا ہے یا تجارت کرتا ہے اس کے آداب وہاں پر بتائے گئے ہیں، گھر میں آتا ہے، گھر میں رہتا ہے، گھر والوں کے ساتھ وہ کیسا ہو، بچوں کے ساتھ وہ کیسا ہو، اس کے آداب بتائے گئے ہیں، لباس پہننے کے اور لباس اتارنے کے آداب بتائے گئے ہیں، رات میں سونے کے آداب بتائے گئے ہیں۔ کوئی کام ایسا نہیں جو انسان روزمرہ زندگی میں انجام دیتا ہے اس کے آداب اسلام میں نہ ہو۔ یہ دین آداب ہے۔ یہی ادب انسان کو با ادب بناتا ہے۔ اگر یہ آداب چھوڑ دے انسان بے ادب ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی سلیقہ نہیں رہے گا، کوئی طریقہ نہیں رہے گا، برائے نام انسان رہے گا، ورنہ جانور اور حیوان بن کر زندگی گزارے گا، اس کی کوئی قدر و منزلت نہیں ہوگی۔ الغرض مجھے آپ کے سامنے بس اتنی بات کرنی ہے کہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی نعمت اور دولت سے مالا مال کیا۔ یہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت۔ دنیا میں انسان کو اگر مقام ملتا ہے تو دین اسلام سے ملتا ہے، عزت ملتی ہے تو دین اسلام سے ملتی ہے، انسان کے ہر کام پر ثواب ملتا ہے تو دین اسلام سے ملتا ہے، ورنہ کسی دین میں نیکیاں کرنے پر بھی نیکیاں نہیں ملتی، ثواب نہیں ملتا۔ انسان کافر رہے اور اچھے کام کرتا جائے نیکیاں نہیں ملتی۔ صحابہ نے پوچھا کہ عبداللہ بن جدعان کو کل قیامت کے دن اس کی خدمت خلق کا فائدہ ملے گا؟ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ملے گا، اس لیے کہ کبھی اس نے اپنی زبان سے یہ نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اے اللہ کل قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے، یعنی وہ ایمان نہیں لایا۔ تو ایمان لانے پر انسان کا ہر عمل نیکی ہے، ثواب کا ذریعہ ہے، اور قبر میں
یہی دین انسان کے کام آنے والا ہے۔ فرشتے جب سوال کریں گے اس میں سے ایک سوال کیا ہوگا؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اور کل قیامت کے دن انسان کو جنت ملے گی تو اسی ایمان اور اسلام کی دولت سے ملے گی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ جس کے گناہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ جنت میں لے جانے کا ذریعہ یہی ہے۔ اس لیے انبیاء، صحابہ، سلف صالحین اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے تھے، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ اسلام پر باقی رکھ، اسلام پر موت دے، اور کل قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ میرا شمار کر دینا۔ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اپنے اسلام پر خوشی منانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔